سب پیاسے ہیں. ہو گیا. مشکل ہو جائے گی نا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني رحمة للعالمين. أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ جہاں تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا اس جہاں میں ہوا اس جہاں میں ہوا. تیرا سکہ رواں دو جہاں میں ہوا اس جہاں میں ہوا اس جہاں میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر زمین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں. بہت خوبصورت جلسہ بہت پیارا جلسہ آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. بڑے حوصلے کے ساتھ آپ لوگ بیٹھے ہیں. اللہ آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے. آپ لوگ جلسے کے اخیر تک دعا تک ساتھ دیں گے تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ساتھ دیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. دایاں بایاں سنیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دایاں بایاں بھول سے مت سنیے گا دایاں بایاں ہو جائے گا. دھیان سے سننا ہے مکمل سننا ہے عمل کے جذبے اور ارادے سے سننا ہے. 3 سوال سے ہمارا پیغام شروع ہو رہا ہے. بڑے اچھے ماحول میں سن رہے ہیں کہ پنڈال بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. آپ کے حوصلے نے اس کو چھوٹا کر دیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ کا بڑا فیصلہ ہے. دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. 3 سوال ہیں ہمارے. اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو چراغ کہا. سورج نہیں کہا چاند نہیں کہا چراغ کہا. چراغ کیوں کہا سورج چاند کیوں نہیں کہا یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے قرآن نے اپنے نبی کو رحمت کہا. رحمت کیوں کہا یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال ہے ہمارے نبی کے 2 نام. ایک نام ہے محمد اور دوسرا نام ہے احمد. محمد کے کیا معنی ہیں اور احمد کے کیا معنی ہیں. انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیں بائی پاس جا رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے
دل و دماغ سے کم تیار ہیں، صرف میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میری بات کو سن نہیں رہے ہیں۔ ذرا دماغ سے سننا ہے، دل سے قبول کرنا ہے۔ 3 سوال ہمارے، 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ محمد کے کیا معنی ہیں؟ احمد کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے نبی کو رحمت کیوں بنایا گیا؟ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ اور تیسرا اور آخری سوال تھا کہ سورج نہیں کہا، چاند نہیں کہا، چراغ کیوں کہا؟ سورج میں روشنی ہوتی ہے، چاند میں روشنی ہوتی ہے، سورج سے روشنی ملتی ہے چاند کو، چاند بغیر سورج کے روشنی کے بے نور ہے۔ لیکن یہ خوبی تو سورج اور چاند میں ہے، لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہوتا، ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا۔ یہ خوبی صرف چراغ میں ہے، ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اجالے سے دوسرا اجالا ملتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، سورج اور چاند نہیں کہا۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، ہمارے نبی کو رحمت کہا گیا، ہمارے نبی کا نام محمد ہے، ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ محمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہو، جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہو، اس آدمی کو محمد کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ دشمن نے الگ تعریف کیا، دوست نے الگ تعریف کیا، جو لوگ تھے انہوں نے الگ تعریف کیا، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ لوگ بھی الگ تعریف کر رہے ہیں، اور پورا جلسہ ہماری نبی کی تعریف ہی میں گزر رہا ہے۔ پورا جلسہ پوری رات نبی کی تعریف ہی میں گزر رہا ہے۔ دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس آدمی کا نام محمد ہوتا ہے۔ اور احمد کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرے اس کا نام احمد ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے خدا کی سب سے زیادہ تعریف کی، اس لیے ہمارے نبی کا نام احمد ہے۔ مہاتما بدھ سے شاگرد نے پوچھا کہ آپ تو انتقال کر رہے ہو، لیکن آپ کے بعد میں علم کہاں سے حاصل کروں گا؟ تو کہا میں آخری بدھ نہیں ہوں، میں پہلا بدھ نہیں ہوں، میرے بعد بھی ایک بدھ آئے گا، اس کا نام ہم کیسے پہچانیں گے؟ شاگرد نندا نے پوچھا تو مہاتما بدھ نے کہا اس کا نام متریا ہوگا۔ ہندی اخبار نے لکھا کہ متریا کے معنی آتے ہیں رحمت کو۔ قرآن نے ہمارے نبی کو رحمت بنایا۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے 27 لڑائی لڑی ہے، اور کتنے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے؟ صرف 1018۔ ہمارے نبی معاف کرنے کے لیے آئے تھے، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی محبت کے لیے آئے تھے، نفرت کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی مصیبت کے لیے نہیں، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے۔ جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بہت پیارا جلسہ مدرسے میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، مدرسے کو تعاون کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف وعدہ کریں گے، چندہ نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بے وقوف کو بھیجیں گے، عقل مند کو اسکول بھیجیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ تھوڑا سا کچھ اور آپ کا امتحان ہوگا، اگر بائی پاس گئے تو صرف جنازہ ہی پڑھ دیا جائے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، پہلا پیغام، پہلا کھاتا کھل رہا ہے، قرآن کا جلسہ ہے، قرآن کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ آپ کے بچے کو اسکول کی تعلیم سے بھی مالا مال کرے گا، قرآن کی تعلیم سے بھی مالا مال کرے گا۔ راستہ میں بتاؤں گا، عمل آپ کو کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ راستہ میں بتاتا ہوں، عمل آپ کو کرنا ہے۔ آپ کا بچہ اسکول میں بھی پڑھ لے گا اور آپ کا بچہ مدرسے میں بھی پڑھ لے گا، راستہ میں بتاؤں گا۔ ایک ہی کتاب ہے
اس کا دیکھنا بھی عبادت، ایک ہی کتاب ہے اس کا سننا بھی عبادت، ایک ہی کتاب ہے اس کا چھونا عبادت، ایک ہی کتاب ہے اس کا عمل کرنا عبادت، وہ کوئی اور کتاب نہیں، قرآن ہے۔ قرآن نے آپ پر 3 احسان کیا، آپ کو اندھیرے سے نکالا، اجالے میں لے کر کے آیا، غلط راستے سے نکالا، سیدھے راستے پر لے کر آیا۔ دوسرا احسان، ذلت کے گڑھے سے نکالا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا۔ تیسرا احسان، قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کو پڑھنے سے آدمی کا دل تھکتا نہیں ہے، آسمان کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، ہرے رنگ کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، خانہ کعبہ کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، ماں کا دل بیٹا پیدا کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، اور مسلمان کا دل قرآن پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا انقلاب لاتا ہے۔ پہلی مسجد بنی ہے، بستی میں پہلی مسجد بنی ہے، بستی کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں، کلمہ پڑھ کر کے آج مسلمان ہوئے ہیں، مسجد بنتی ہے، اب وہاں امام کس کو بنایا جائے؟ کسی نے کہا کہ بوڑھے آدمی کو امام بنا دو، ان کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ جوان کو امام بنا دو، اس کے ساتھ جوش ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ بچے کو امام بنا دو، جوان سے بھی بڑھ کر کے ہے اور بوڑھے سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ فیصلہ اس پر آیا کہ قرآن جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ امام بنے گا۔ بوڑھا تو تجربے میں بڑا تھا لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا، جوش تھا، جذبہ تھا جوانوں کے پاس لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا۔ مسجد کا امام اسے بنایا گیا، جوان کو نظر انداز کر دیا گیا، بوڑھے کو نظر انداز کر دیا گیا، بچے کو امام اس لیے بنایا وہ جوان سے بھی زیادہ قرآن جانتا تھا، بوڑھے سے بھی زیادہ قرآن جانتا تھا۔ بیوی نے کہا کہ دیکھو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ کہا کہ وہ کیسے؟ میں تو ہندو ہوں، میں کلمہ پڑھ کر کے کیسے مسلمان ہو جاؤں؟ کہا کہ تمہیں کینسر تھا، قرآن کی برکت کی وجہ سے، قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں نے پانی میں دم کیا، اس دم کی وجہ سے تمہارا کینسر ختم ہو گیا۔ قرآن کی مہربانی ہے، قرآن نے تمہارے کینسر کو ختم کیا ہے، قرآن کی مہربانی ہے، قرآن نے تمہارے کینسر کو ختم کیا ہے۔ جب شوہر کو پتہ چلا کہ میرا کینسر قرآن کی وجہ سے ختم ہوا ہے، جو غیر مسلم تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر کو تانا دیا جا رہا ہے کہ تم اونٹ چرانا نہیں جانتے ہو، زندگی کیسے کاٹو گے؟ قرآن اور اسلام آیا، پوری دنیا کو چلانے والے امیر المومنین بن گئے۔ چوتھے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ جہاں پر پانی ہے وہاں زندگانی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہم نے پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ ماں ہے اور یہ جو چاند ہے یہ بیٹا ہے۔ سورج ماں ہے، چاند بیٹا ہے۔ جس طرح بیٹے کو ماں سے دودھ ملا کرتا ہے اسی طرح چاند کو سورج سے روشنی ملتی ہے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ سورج عورت ہے اور چاند مرد ہے، وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو ماتھا ٹیکتا ہے۔ آج کی سائنس کہتی ہے تکبر یہی ہوتا ہے، حسد یہی ہوتا ہے، دوسرے سے کینہ یہی ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے اور قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، اپنی جیب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بیٹے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، دھوکہ دے دے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ آج ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہم سر اٹھاتے ہیں، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم سر جھکاتے ہیں۔ سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹی کا کھانے کا ایک منہ ہے، کمانے کے 2 ہاتھ ہیں۔ بیٹی کو خدا نے لایا ہے، اس کی روزی کا پہلے انتظام کر دیا ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی سائنس کہہ رہی ہے، 1972 میں روس کے سائنسدانوں نے کہا زمین کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا پاور ہے کہ اگر ہم اس میں دماغ لگائیں تو 9.5 کھرب لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا ہے آنے والے بچے کو آنے دو، مارو مت، تم غریب نہیں ہو جاؤ گے، تم امیر ہو تو غریب نہیں ہو جاؤ گے، غریب ہو تو امیر بنو گے بچے کی قسمت سے، کیونکہ کھلاتے ہم ہیں، کھلانے والے تم نہیں ہو۔ آپ کا بچہ کیسے حافظ بنے گا، اسکول پڑھے گا؟ آپ کا بچہ کیسے ماسٹر بنے گا، حفظ قرآن کرے گا؟ میں راز بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو 5 سال اسکول میں پڑھائیے، جب وہ 5 سال اسکول میں پڑھ لے تو وہاں سے ہٹا کر کے اس کو مدرسے میں آپ داخل کر دیجئے۔
مدرسے میں 3 سال پڑھائیے، 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اب وہ 3 سال کا جو گیپ ہوا ہے، ٹیوشن کرائیے، آپ کا بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اور آپ کا بچہ سب سے آگے نکل جائے گا۔ وہ پہلے مسلمان ہوگا، بعد میں ماسٹر ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو اسکول اور مدرسے دونوں کی تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ۔ خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ انشاءاللہ بیٹی کو قرآن دیں گے اور قرآن کے ساتھ بیٹی کو رخصت کریں گے۔ تلاوت کم، قرآن کو طاق پر رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ بہت ادب سے آپ سن رہے ہیں، یہ مدرسے کا جلسہ آپ سن رہے ہیں۔ مدرسے کا احسان کیا ہے آپ کے اوپر اور مدرسے کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں، یہ پیغام دے رہا ہوں۔ یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ دل سے سننا ہے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ کے 7 خون تو ایسے معاف ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، مدرسے پر اعتراض ہوتا ہے 100 سال پرانا ہو چکا، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 100 سال پرانا ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مدرسے پر اعتراض۔ دوسرا اعتراض طلباء کے اوپر ہوتا ہے، یہ مدرسے میں پڑھ کر کے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے۔ دوسرا اعتراض پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ تیسرا اعتراض پڑھانے والے کے اوپر ہوتا ہے، یہ دین کا کام کہاں سے کر رہے ہیں، یہ تو تنخواہ لے کر کے کام کر رہے ہیں، یہ دین کا کام نہیں کر رہے ہیں۔ تیسرا اعتراض۔ چوتھا اعتراض کیسا ہوتا ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر کوئی عالم خانقاہ میں ہے تو کیا کہتے ہیں، یہ دنیا سے بے خبر ہے۔ اگر کوئی مدرسے میں ہے تو کیا کہتے ہیں کہ یہ کس باپ کے ہاں جائے گا مدرسہ کو چھوڑ کر کے۔ اگر عالم ہے، سیاست میں حصہ لیا تو کہتے ہیں کہ عالم کو سیاست سے کیا مطلب ہے۔ عالم تھا، غریب تھا، اللہ مہربان ہوا امیر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ راتوں رات کہاں سے کروڑ پتی بن گیا۔ عالم کے ہر کام پر اعتراض آپ کرتے ہیں، آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، آپ دکان میں پہنچتے ہیں تو سودا ملتا ہے، اگر پیسہ نہیں ہوتا تو سودا نہیں ملتا۔ آپ کے دل میں اگر مدرسے کی محبت نہیں ہے، مدرسے کی تعلیم سے محبت نہیں ہے، مدرسے کے علماء سے، اساتذہ کی تعظیم نہیں ہے تو یاد رکھیے آپ ہی محروم نہیں ہوں گے، علم سے پورا خاندان آپ کا محروم ہو جائے گا۔ مدرسے کے احسان کو سنا رہا ہوں، آپ کا مدرسہ، ایک مدرسہ آپ کے اوپر 4 احسان کرتا ہے۔ پہلا احسان یہ کرتا ہے کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو آپ کے بچے کو فری میں تعلیم نہیں ملتی۔ پوری دنیا میں کہیں بھی فری میں تعلیم نہیں دی جاتی ہے، واحد مدرسہ ہے آپ کے بچے کو فری میں تعلیم دیتا ہے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مدرسے کو آباد رکھو، اس مدرسے کی قدر کرو، کیوں؟ یہ مدرسہ تمہارے اوپر یہ احسان کرتا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو داخل کیا اور پڑھانے والے فری میں تمہارے بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ جو بچہ جاہل تھا وہ عالم بنا، جو جانور تھا وہ انسان بنا، جو فاسق تھا وہ نیک بنا، تمہارا ادب آیا، تمہارے دل کی دنیا بدل ڈالی، تمہارے مستقبل کو روشن کر دیا۔ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ مدرسے کا ہاتھ ہے، مدرسے کی تعلیم کا احسان ہے اور مدرسے کے اساتذہ کی قربانی ہے۔ دوسرا احسان مدرسے کا تمہارے اوپر کیا ہے؟ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا تو ہم جانور ہوتے، انسان نہیں ہوتے۔ انسان ہونے کی بات تو دور کی ہے، جانور سے بھی بدتر ہوتے۔ آج جو آپ کے چہرے پر داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، آپ انسان بھی اپنے کو فخر سے کہتے ہیں اور مسلمان بھی فخر سے کہتے ہیں۔ یہ کس کی قربانی ہے، کس کا احسان ہے؟ مدرسے کا احسان ہے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، 1600 عیسوی میں انگریز آیا تھا اس ہندوستان میں، 1600 عیسوی میں
اور 1700 عیسوی میں وہ پورے ہندوستان پر اس نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ 1740 میں اس نے 4 اسٹیٹ کی گورنری حاصل کر لی۔ 1772 میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز کو بھگانے کے لیے کھڑے ہوئے اور شہید ہو گئے۔ 1764 میں میر قاسم کھڑے ہوئے انگریز کو بھگانے کے لیے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے۔ 1824 میں راجہ رنجیت سنگھ نے انگریز کے اشارے پر مدرسے پر ظلم ڈھایا، مدرسے کے علماء پر ظلم ڈھایا۔ اور 1857 میں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ اس کے بعد اسلام کیسے باقی رہا، ہم تک کیسے پہنچا، اس کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 1857 میں 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلایا۔ انگریز نے 52,000 علماء کو پھانسی دیا۔ انگریز نے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے جلا ڈالے۔ کس نے؟ انگریز نے۔ اس کے بعد بھی دین باقی رہا، اس کے بعد بھی اسلام باقی رہا۔ سن کر کے حیرت ہوگی کیسے باقی رہا۔ عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا، ان کے بچوں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا۔ انگریز چلا گیا، اسلام باقی رہا۔ کس کی قربانی ہے؟ عالموں کی قربانی ہے، مدرسے کی قربانی ہے۔ یہ ملک آزاد تو ہو گیا، ٹھنڈی سانس ہم لے رہے ہیں، اسلام باقی ہے مینار کے ساتھ، اسلام باقی ہے مدرسے کے ساتھ۔ عالموں کی قربانی کی وجہ سے پھانسی پر لٹکے، قرآن جلائے گئے، مدرسے پر بلڈوزر چلے، پھر بھی اسلام باقی رہا۔ مدرسے کا احسان ہے۔ مدرسے کا تیسرا احسان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا، مدرسے کے عالم نہیں ہوتے، تو کوئی بھی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی، حرام ہی رہتی۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ 3 راستوں سے چلتا ہے۔ آپ مدرسے کو تعاون کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر کے تعلیم دلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کچھ بات ہے کہ ہستی اسلام کے اس مرکز سے ہوئی، تقدیس آیا آزادی کی، اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار اذان آزادی کی۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی باقی، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سب کی غلطی معاف کریں گے، عالم کی غلطی کو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ سسرال میں ہیں یا جلسے میں ہیں؟ جلدی سے واپس آ جائیے ورنہ سسرال ہی میں رہیں گے۔ ایک بات سوال کی آتی ہے کہ جب سسرال میں داماد آتا ہے تو کتا بھوکتا ہے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سسرال میں داماد آیا، کتا کیوں بھوکتا ہے؟ تو بڑا اچھا جواب کسی نے دیا، اصل میں برادری کو پہچانتی ہے، کتا کو اپنی برادری معلوم ہو گئی ہے۔ ذرا دھیان رکھیے گا، آخری تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو ذرا دل سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے لیے 3 ہی مہینے ہیں، 1 مہینہ تو نکل گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، اس کا نام تھا رجب۔ 1 مہینہ چل رہا ہے، اس کا نام ہے شعبان، یہی اپنا ہے، اس کو غنیمت سمجھیے گا۔ اور ایک آنے والا رمضان ہے، وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، آئے گا ہمارے حصے میں، آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کو دھیان میں رکھیے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں پیغام، اس کو دل سے قبول کیجیے گا۔ ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان گھٹاتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان بڑھاتا ہے، ایک آدمی ہوتا ہے کہ نبی کی شان میں، نبی کے دین میں گستاخی کرتا ہے۔
نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، نبی کے دین میں گستاخی کرتا ہے۔ میں تینوں کا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پیغمبر پانی کی طرح ہے جیسے خدا پانی کی طرح ہے، پیغمبر روشنی کی طرح ہے جیسے خدا روشنی کی طرح ہے، پیغمبر دودھ کی طرح ہے جیسے خدا دودھ کی طرح ہے۔ پانی میں پانی ملا پانی ہو گیا، نور میں نور ملا نور ہو گیا، اور دودھ میں دودھ ملا دودھ ہو گیا۔ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے نبی کی شان کو اس نے بڑھا دیا، خدا کے برابر کر دیا، یہ مسلمان نہیں رہے گا۔ کہنے والا قوال جب تال پر جوش میں آتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ معراج میں نبی گئے تھے، محمد گئے تھے، کس سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ خدا سے نہیں، محمد سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ ایک زمین پر محمد ہے، ایک آسمان پر محمد ہے، زمین کا محمد آسمان کے محمد سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ نبی کی شان کو بڑھایا، خدا سے بھی بڑھا دیا، خدا کے برابر کر دیا۔ ایسا قوال مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کس نے نبی کی شان کو بڑھایا؟ نبی کی شان گھٹانے والوں کی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ نماز میں آدمی تھا، نبی کا خیال آیا یہ گدھا اور بیل سے بھی بدتر ہے۔ سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ آدمی کافر ہو گیا۔ اگر کوئی کہے کہ نبی کا علم پاگل کے برابر تھا، مجنو کے برابر تھا، بچے اور پاگل کے برابر تھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نبی کی شان گھٹائی، یہ آدمی مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ آدمی کہتا ہے کہ نبی کا علم ابلیس سے زیادہ نہیں تھا، ابلیس کا علم نبی سے زیادہ تھا۔ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا، اس نے نبی کی شان گھٹائی، کافر ہو گیا۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی محمد آخری نبی نہیں ہیں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ نبی کی شان گھٹاؤ تو اسلام میں نہیں رہو، اس نبی کی شان بڑھاؤ تو اسلام سے خارج ہو جاؤ۔ اب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی مثال دے رہا ہوں۔ پروفیسر آصف فیضی ہے، کیا کہتا ہے؟ نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں جو پردہ ہے اس کو ختم کر دو، اس میں جو طلاق ہے اس کو ختم کر دو، اس میں جو نکاح ہے اس کو ختم کر دو۔ ہمیں نکاح پسند نہیں، ہمیں طلاق پسند نہیں، ہمیں پردہ پسند نہیں۔ کیوں؟ اسکول میں تو تعلیم ہوئی، مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی۔ انگریز سے متاثر ہوا، انگریزی معلوم ہوئی، مذہب سے بے خبر رہا، مذہب کا باغی بن گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ دوسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب آدمی اسلام سے بے خبر ہوتا ہے، غیر سے متاثر ہوتا ہے تو کہاں پہنچتا ہے؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کون اٹھک بیٹھک جا کر کے کرے؟ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے روزے میں؟ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ ہمارے گھر میں کھانا ہے، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ مسلمان نہیں رہے گا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، خدا سے کیا مانگنا؟ جو مانگنا ہے بڑے پیر سے مانگو، خدا کا کام یہاں سے لینے کا وہاں دینے کا ہے، مسلمان نہیں رہے گا۔ چونکہ شان گھٹا رہا ہے، شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کی بھی گستاخی کر رہا ہے، خدا کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر ایمان ہے تو آپ مسلمان ہیں، ایمان چلا گیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہا۔ دھیان سے سنیے گا، وہ وقت آنے سے پہلے آپ خبردار ہو جائیے۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی، حمید دلوائی ہے، نرگس نام کی مسلمان عورت ہے، تیسرا نام وسیم رضوی ہے، مسلمان نام کا آدمی تھا، کیسے اسلام سے نکل گیا؟ کیا کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا۔ نرگس اداکارہ تھی، فلمی ہیروئن تھی، اس نے کہا تھا مرنے سے پہلے مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا۔ اور اسی طرح وسیم رضوی نے کہا مرنے سے پہلے مجھے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا۔ حمید دلوائی عدالت کا وکیل تھا، اس نے کیا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، مجھے دفن مت کرنا۔ ایسا کیوں کہا؟ غور کرنے والی بات ہے۔ اس لیے کہ ان کو قرآن کی تعلیم نہیں ملی، اردو کی تعلیم نہیں ملی، پہلے یہ مسلمان نہیں ہوا، اسکول کی ہوا کھا کر کے انگریز بن گیا، انگریز بن کر کے خدا کا باغی بن گیا، نام کا مسلمان رہا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے اس جلسے میں، مدرسے کے جلسے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو
डॉक्टर बनाना है शौक़ से बनाइए, अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाना है शौक़ से बनाइए, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। इंशाअल्लाह बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलती है जालिमों को ज़माने में कब पना, ज़माने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरौन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। इंशाअल्लाह अपनी बेटी की शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह अपने बेटे की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़रा ध्यान रखिएगा, बहुत खूबसूरत बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में तेज़ी के साथ ला रहा हूँ। उम्मीद नहीं थी कि 12 बज जाने के बाद भी आप इतना ताज़ा दम हौसले और जवान होकर के जलसा सुनेंगे, लेकिन मदरसे की बरकत है, दस्तार बंदी की फजीलत है। इस करामत को मद्देनज़र रखते हुए अभी आप बिल्कुल तरोताज़ा हैं। मेडिकल साइंस कहती है कि खाना खाने के बाद आदमी 40 मिनट तक दिमाग से काम करता है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है 40 मिनट के बाद। लेकिन कुरान की बरकत है, मदरसे की अज़मत है, दस्तार बंदी की करामत है कि आप बिल्कुल जाग रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा अभी सुनने के लिए आप लोग बैठे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके बाल बच्चे को अल्लाह कामयाब करे, गैब से आपकी बेटी के रिश्ते का मुनासिब इंतज़ाम फरमाए। आमीन बोलिए। कबूलियत की घड़ी है। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूँ, नबी की अज़मत, नबी की मोहब्बत दिल में पैदा कीजिए, अल्लाह आपको आशिक बना देगा। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, नबी की मजलिस है। जिब्रील आए, कहा मुझे 3 चीज़ें पसंद हैं। भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों की मदद करना, गरीबों से मोहब्बत करना, मुझे 3 चीज़ें पसंद है। मेरे खुदा को 3 चीज़ें पसंद है, मेरे खुदा को 3 चीज़ें पसंद है। फाका पसंद है, सब्र पसंद है, कुर्बानी पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दोनों की बात सुन करके कहा मुझे भी 3 चीज़ें पसंद हैं। खुशबू पसंद है, नमाज पसंद है, औरत पसंद है। हज़रत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। नेक बात का हुक्म करता हूँ, नेकी खुद करता हूँ, दूसरे को गुनाह से रोकता हूँ और ख़ुद गुनाह से पहले अपने आप को रोकता हूँ, उसके बाद गुनाह से बचने की दूसरे को ताकीद करता हूँ, पुराना कपड़ा पैबंद लगा करके पहनता हूँ। मुझे 3 चीज़ें पसंद है। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो। उसके बाद हज़रत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। कुरान की तिलावत करता हूँ, मुझे ये पसंद है। भूखों को खाना खिलाता हूँ, मुझे ये पसंद है। नंगों को कपड़ा पहनाता हूँ, मुझे ये पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, मुबारकबाद दी। वो बैठे, हज़रत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। गर्मी का रोज़ा मुझे पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी पसंद है, दुश्मन से मुकाबला करना पसंद है, जान लेना जान देना मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी। वो बैठ गए, हज़रत अबू बकर खड़े हुए। अब सबके कान खड़े हो गए, हज़रत अबू बकर को क्या पसंद है, अबू बकर ने क्या कहा। अबू बकर के हवाले से, आशिक़ रसूल के हवाले से आपको पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह करे कि आपको भी उसी तरह का इश्क अल्लाह अता फ़रमाए जो हज़रत अबू बकर को अता फ़रमाया था। हज़रत अबू बकर खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीज़ें पसंद है। आपका चेहरा देखता हूँ, मुझको तसल्ली होती है। आपके ऊपर माल खर्च करता हूँ, मुझे तसल्ली होती है। मेरी बेटी आपके निकाह में है, मुझे ये पसंद है। अल्लाह के रसूल ने मुबारकबादी दी। हज़रत उमर रात में जाग रहे हैं, हज़रत अबू बकर रात में जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं। लोगों ने पूछा कि आप कब सोते हैं? कहा दिन में सोता हूँ। कहा रात में आप क्यों जागते हैं? कहा कि नबी का इरादा सफ़र का है, नबी का इरादा हिजरत का है। अगर मैं सो गया नबी को ज़हमत होगी उठाने में, इसलिए रात में जागता हूँ ताकि उठाने में हमारे नबी को तकलीफ़ ना हो, इसलिए दिन में सोता हूँ, रात में जागता हूँ। हज़रत अबू बकर दुआ करते हैं, या अल्लाह मैं अपने नबी को माल देता हूँ, मेरे नबी मेरा माल लेते हैं, मेरे नबी का हाथ नीचे हो जाता है, मेरा हाथ ऊपर हो जाता है। ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ये बेअदबी गवारा नहीं है।
ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نبی کو مال دیتا ہوں، میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے، اور نبی مال لیتے ہیں، نبی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، میں اپنے نبی کے ہاتھ کو نیچے دیکھنا نہیں چاہتا، اے میرے پروردگار میرے مال کو نبی کا مال بنا دے۔ تیسرا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، ہجرت کا سفر ہے، نبی ساتھ میں ہیں، کبھی ابو بکر آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا، ابو بکر بات کیا ہے؟ کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو آگے ہو جاتے ہو، بات کیا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ سن کر کے حیرت ہوگی۔ اللہ کرے کہ ایسی عظمت ایسی محبت ہم لوگوں کے دل میں اللہ پیدا فرمائے اس جلسے کی برکت سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں آگے اس لیے آ جاتا ہوں، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں سامنے سے تیر نہ چلا دے، میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ ہو نبی کی جان بچ جائے۔ پیچھے کیوں آتے ہو؟ پیچھے اس لیے آتا ہوں، اس خیال سے آتا ہوں کیا پتہ کوئی پیچھے گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہو، نبی کے اوپر نشانہ لے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری پیٹھ ہو نبی کی جان بچ جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے مجھے بچانا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہ بچاؤں، آپ نبی ہیں میں امتی ہوں، میری جان گئی تنہا ابو بکر کی جان جائے گی، اگر آپ کی جان چلی گئی تو پوری ملت کی جان چلی جائے گی۔ رسالت کی راہوں میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب سے ہے برتر، سب سے ہے برتر، نبی سے ہے کمتر، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ رسول اللہ کو دنیا نے مانا، زبانوں پہ اب تک ہے یہ فسانہ، نہیں اسلام سے خالی زمانہ، سنو اکبر کا یہ قومی ترانہ، شافع محشر، شافع محشر دو عالم کے سرور، نعرے تکبیر اللہ اکبر۔ دھیان سے سنیے گا، دوسرے عاشق کا حوالہ آپ کی خدمت میں بیداری کے ماحول میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو زندہ رکھیں گے، مال بچائیں گے کم، خرچ کم، مال بچائیں گے زیادہ، خرچ کم کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ ہاں سمجھ میں آ رہا، پورا جلسہ لگتا ہے اسی میں نکل جائے گا، ذرا دھیان رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عمر کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہاں ہیں یا کہیں اور